دو اخلاقی بھائی شوہر ماں. ایسے جلدی جلدی بنائیے آپ لوگ. اپنی کاپیوں میں نوٹ کر لیجئے اور اس کے بعد بنائیے. یہ دو مثالیں ہیں، ان دو مثالوں کو بنائیے. شیخ بھائی سلس شوہر نصف ما سلس ما بقیہ بھائی اسبا شوہر نصف ما ربع بھائی سلس شوہر نصف ما سدس دو بیٹی سلسان دونوں اسبا. اللہ کی اسبا دو بیٹی سلسان. بیٹی نصف اللہ کی بہن موجود بہن اسبا مال غیر عینی بہن اسباب من غیر اللہ کی بہن موجود بیٹی سلسان. دو بیٹی سلسان دونوں اسبا. بہن اسبا اللہ کی بہن سدس دو بیٹی سلسان. اس میں اکثر کا غلط تھا اور چلیے ٹھیک ہے. دو اخیافی بھائی سدس. اب دیکھ لیجیے شوہر نصف ما سدس. اب یہاں پر کئی غلطیاں ہوئی. ایک عینی بہن بیٹی سلسان عینی بہن اسبا مال غیر محجوب. دو تین حضرات کا صحیح ہوا ہے، باقی کا غلط ہو گیا. چلیے تو اس مثال میں اخیافی کا آپ لوگ جو ہے احوال جو ہے وہ کچھ بھولے ہوئے ہیں. جن لوگوں نے اسبا دیا بھائی کی بنیاد پر، انہوں نے غلطی یہ کی کہ بھائی کو دیکھ کر انہوں نے اسبا بنا دیا. اخیافی کسی بھی حال میں اسبا نہیں ہوتا ہے. اخیافی بھائی ہو یا بہن ہو کسی حال میں اسبا نہیں ہوتا ہے. آپ احوال دیکھ سکتے ہیں. اولاد نہ ہونے کی بنیاد پر شوہر کو اولاد نہ ہونے کی بنیاد پر نصف ہے اور ماں کو سدس ملے گا. بعض آپ میں سے جو ہے ماں کو ثلث ما بقیہ دیے تو ماں کو ثلث ما بقیہ نہیں ہے. ثلث ما بقیہ خالی دو ہی شکل میں ہے، بیوی ماں باپ شوہر ماں باپ، بس وہی دو مثال ہے جس میں ثلث ما بقیہ ہے. ان دو مثالوں کے علاوہ تیسری کوئی مثال نہیں ہے جس میں ثلث ما بقیہ ملے. اب جو ہے عینی بہن کی حالت نمبر 7 جو میں لکھایا تھا، آپ لوگوں نے لکھا یا نہیں لکھا، بعض نے وہ دیکھ لیں. اللہ اخیافی بھائی کے حالات پڑھائے جا چکے ہیں. جی ہاں،
عینی بہن کی ساتویں حالت یہ ہے، ساتویں حالت میں یہ بات میں نے لکھائی تھی کہ اللاتی بھائی بہن، اللاتی جو ہے بھائی بہن مزید دو شکلوں میں محجوب ہو جاتے ہیں۔ مزید دو شکل سے مراد یہ ہے کہ بیٹا بیٹی اور باپ دادا کی وجہ سے محجوب تو ہوتے ہی ہیں، عینی بھائی موجود ہو تو اللاتی بھائی بہن محجوب، اور عینی بہن جب اسبا مال غیر ہو جائے بیٹی پوتی کے ساتھ تو اللاتی بھائی بہن محجوب۔ یہ بات میں نے کل بھی کہی تھی، پرسوں بھی کہی تھی۔ عینی بہن جب اسبا مال غیر ہو جائے بیٹی یا پوتی کے ساتھ تو اللاتی بھائی بہن محجوب۔ یہ بات کل بھی آئی تھی، پرسوں بھی آئی تھی، اور آج بھی بول رہا ہوں، اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے۔ عینی بہن جب اسبا مال غیر ہو جائے بیٹی یا پوتی کے ساتھ تو اللاتی بھائی بہن محجوب۔ چلیے ایک مثال آسان سے لیجئے اور اس کو آپ جلدی بنائیے۔ ایک بیٹی پوتی پر پوتا، بیٹی نصف ایک ہونے کی بنیاد پر اور پوتی کو سدس تکملتاً للثلثین، تکملتاً للثلثین پوتی کو سدس مل گیا، اور پرپوتا جو ہے یہ نیچے والا ہے، یہ جو ہے پوتی کیا ہے، مرنے والے کی، مرنے والے کے بیٹے کی بیٹی، پرپوتا اسبا ہے، مرنے والے کے بیٹے کے بیٹے کا بیٹا، اس میں جو ہے یہ پرپوتا نیچے والا ہے، مرنے والے کے بیٹے کا بیٹا، مرنے والے کے بیٹے کی بیٹی، یہ اوپر والی ہے پوتی، پرپوتا کیا ہے، نیچے والا ہے، نیچے والا پرپوتا اوپر والی پوتی کو اسبا اس وقت بناتا جبکہ اوپر والی پوتی محجوب ہو رہی ہو۔ یہ سب باتیں آ چکی ہیں۔ اوپر والی پوتی محجوب ہو رہی ہو تو نیچے والا لڑکا اسبا بنا دے گا، جبکہ اوپر والی محجوب ہو رہی ہو، اور یہاں محجوب نہیں ہو رہی ہے، سدس پہلے سے موجود ہے، لہذا پرپوتا اس پوتی کو اسبا نہیں بنائے گا، نیچے والا پرپوتا اوپر کی پوتی کو محجوب اسبا نہیں بنائے گا، اس لیے کہ پوتی حصہ پا رہی ہے، سدس پا رہی ہے، جب سدس پا رہی ہے تو اسبا نہیں بنائے گا پرپوتا، اس کو پرپوتا پوتی کو اسبا نہیں بنائے گا۔ ہاں اگر دو بیٹی ہوتی اس کو ہو جاتا تھا ثلثان، اب یہ محجوب ہو رہی تھی، دو بیٹی کی بنیاد پر محجوب ہو رہی تھی پوتی، اب محجوب ہونے والی پوتی کو پرپوتا اسبا بنا دے گا، اسبا بالغیب۔ نیچے والا پرپوتا اوپر والی پوتی کو اسبا بنا رہا ہے، اس لیے کہ محجوب ہو رہی تھی، پوتی محجوب ہو رہی تھی، دو بیٹی کو ثلثان مل گیا، ثلثان حصہ ختم ہو گیا، پوتی کے لیے بچا نہیں، پوتی محجوب ہو رہی تھی اور پوتا نے محجوب ہونے سے بچا لیا۔ اب بات آئی یا نہیں آئی؟ یا کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو پوچھ سکتے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے،
احوال روزانہ ایک مرتبہ دیکھ لیا کیجیے. صحیح ہے حالت گدا کو محجوب کرنے والا گدا کو محجوب کرنے والا وہ کرنے والی یا محجوب کرنے والی نہ ہو تو گدا کو سدس ملے گا. گدا ایک ہو یا چند اگر چند گدا ہو تو سدس ہی ان کے درمیان مشترک رہے گا. اس کو آپ لوگ نوٹ کر لیجئے. نمبر 2 جدہ کو محجوب جدہ کے محجوب ہونے کی 4 صورتیں. الف جبکہ محجوب کی ماں موجود ہے. وہ دادی نانی دونوں موجود ہوگی. باپ کی وجہ سے صرف پیدری جدات یعنی دادی پردادی وغیرہ محجوب ہوگی. جی دادا کی وجہ سے دادا سے اوپر والی جدہ محجوب ہوگی جس میں دادا واسطہ دال قریب والی جدہ دور والی جدہ کو محجوب کر دے گی جیسے دادی پردادی کو پردادی اور پرنانی کو محجوب ایسے دادی پردادی اور پرنانی کو محجوب کر دیتی ہے.
تو آپ نوٹ کر لیں محجوب کرنے والا یا محجوب کرنے والی نہ ہو تو جدہ کو سدس ملے گا، خواہ جدہ ایک ہو یا چند. اگر چند جدہ ہو تو سدس ہی ان کے درمیان مشترک رہے گا. نمبر 2، جدہ کے محجوب ہونے کی 4 صورتیں ہیں. الف، جب کہ میت کی ماں موجود ہو تو دادی نانی دونوں محجوب ہوگی. دادی نانی یعنی اوپر تک، دادی نانی پردادی پرنانی لکڑ دادی لکڑ نانی، یعنی اس سب مراد ہے. جب میت کی ماں موجود ہو تو دادی نانی دونوں محجوب ہوگی اوپر تک. اوپر تک. باپ کی وجہ سے صرف پیدری جدات یعنی دادی پردادی وغیرہ محجوب ہوگی. دادا کی وجہ سے دادا سے اوپر والی جدہ محجوب ہوگی. دادا کی وجہ سے دادا سے اوپر والی جدہ محجوب ہوگی جس میں دادا واسطہ ہو. دال، قریب والی جدہ دور والی جدہ کو محجوب کر دے گی، جیسے دادی پردادی اور پرنانی کو محجوب کر دیتی ہے. اب اس کی فوٹو لے کر گروپ میں ڈال دیں. میں اب کچھ مثالیں دینا چاہ رہا ہوں. اب اسے میں مٹا رہا ہوں. اب دیکھیے مثالیں آپ. بیٹا، بیٹی، ماں، نانی، دادی. بیٹا، بیٹی، ماں، نانی، دادی. اب یہاں پر بیٹا بیٹی آپس میں کیا ہے؟ بیٹا بیٹی آپس میں اسبا ہوتے ہیں. بیٹی کو یہاں نصف نہیں دیں گے. بیٹا بیٹی اسبا، ماں کو سدس. بیٹا کسی قسم کی اولاد موجود ہو تو ماں کو سدس ملتا ہے، یا کسی قسم کے 2 بھائی یا 2 بہن یا 1 بھائی 1 بہن تو ماں کو سدس ملتا ہے. تو سدس ملنے کے لیے 2 بنیادی شکل ہے، کسی قسم کی اولاد یا کسی قسم کے 2 بھائی بہن تو ماں کو سدس ملتا ہے. یہ احوال کل ہی آئے تھے. ماں نے محجوب کر دیا نانی کو بھی اور دادی کو بھی. محجوب کرنے کی پہلی شکل ہو گئی جو میں نے دکھایا ہے. ماں کی موجودگی میں نانی دادی پرنانی پردادی سب محجوب. دوسری شکل، بیٹا، بیٹا، باپ، دادی، نانی. اب یہاں پر کس کو کیا ملے گا غور کریں. بیٹا ہمیشہ اسبا ہوتا ہے اور بیٹا کی موجودگی میں باپ سدس محض ہوتا ہے. بیٹا ہمیشہ اسبا ہوتا ہے اور باپ جو ہے سدس محض ہوتا ہے بیٹا کی موجودگی میں. اب جو ہے دادی جو ہے محجوب ہو گئی. یہ والا صحیح لکھا ہے، یہ والا صحیح لکھا ہے. دادی محجوب ہو گئی باپ کی وجہ سے. باپ کی وجہ سے دادی محجوب ہو گئی اور نانی جو ہے وہ محجوب نہیں ہوگی کیونکہ نانی کا رشتہ میت سے جوڑی ہے تو باپ بیچ میں نہیں آتا ہے واسطہ.
میں نے لکھایا تھا باپ کی وجہ سے صرف پیدری جدات محجوب ہوگی. صرف پیدری جدات میں نے اسی لیے لکھا ہے. باپ کی وجہ سے دادی محجوب اور نانی محجوب نہیں، اس لیے کہ نانی جو ہے اس کا رشتہ میت سے جوڑیے تو باپ واسطہ نہیں ہوتا ہے. نانی کا مطلب ہے میت کی ماں کی ماں، تو میت کی ماں کی ماں، اس میں باپ واسطہ نہیں ہوا. ننیالی، نانی کیا ہے؟ ننیالی. اور باپ تو ظاہر ہے کہ ددھیالی ہے. بیٹا، باپ، دادا، پردادی، پردادی اور پرنانی. اب اس مثال میں بیٹا تو اسبا ہوگا، واضح ہے، بچا ہوا لے لے گا. ذوی الفروز کو دینے کے بعد دادا سدوس محض، بیٹا کی موجودگی میں باپ ہو تو سدوس محض، دادا ہو تو سدوس محض. اب یہاں پر دادا کی وجہ سے پردادی محجوب، پردادی محجوب صحیح. پرنانی نہیں لکھ رہے آپ لوگ، پرنانی سدس، پردادی محجوب، یہ صحیح ہے. صحیح. پردادی محجوب، پرنانی سدس، صحیح ہے. پردادی تک جانے کے لیے دادا واسطہ ہے. صحیح ہے. پردادی تک جانے کے لیے میت کا رشتہ پردادی سے جوڑیے تو مرنے والے کے باپ کی ماں، یعنی کہ دادا کی ماں. پردادی کیا ہے؟ دادا کی ماں ہے، تو دادا خود واسطہ ہے. تو دادا کی وجہ سے پردادی چلی گئی، یعنی محجوب ہو گئی، چونکہ دادا خود واسطہ ہے. اور پرنانی میں دادا واسطہ نہیں ہے. یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ دادا کی وجہ سے پردادی محجوب، کیونکہ دادا واسطہ ہے. پرنانی محجوب نہیں، کیونکہ اس میں دادا واسطہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جو ہے اب میں ایک چیز جو ہے جو کتاب کے اندر موجود ہے اور کل عبارت بھی اتفاق سے آئی تھی، تو اب جو ہے آپ سے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں غور کریں آپ، جو میں مٹا رہا ہوں. دادی کی ماں، اس میں غور کریں آپ لوگ. دادی کی ماں کو دینا ہے نہیں دینا ہے؟ محجوب، سدس، دونوں باتیں آئی. سدس، محجوب. چلیے ایک مرتبہ محجوب آ رہا ہے، ایک مرتبہ سدس آ رہا ہے. دونوں سدس میں دور والی جدہ
باپ آ رہا، لیکن باپ یہاں زندہ نہیں ہے نا، وارثین میں باپ نہیں ہے موجود. سدس. چلیے آپ لوگوں کا ووٹ جو آدھا آدھا بٹ رہا ہے، آدھے لوگ ادھر آدھے لوگ ادھر، دونوں سدس میں شریک. فاصلہ برابر کا ہے، صحیح. نہیں، باپ یہاں موجود ہی نہیں ہے، جو موجود ہوں تب اس کو یہ کرتے ہیں نا. تب حاجب، باپ کو حاجب کب مانیں گے؟ جب باپ موجود ہو وارثین میں، تب. یہاں باپ تو موجود ہی نہیں ہے. اگر باپ کو ایسے موجود مانیں گے تو دادی کو کبھی نہیں مل سکے گا. یہاں باپ موجود نہیں ہے، پھر بھی آپ دادی کی ماں کو محجوب مانیں گے باپ کی وجہ سے، تو تب تو کسی بھی حال میں دادی کو حصہ نہیں ملے گا. سدس. چلیے خیر، کچھ لوگوں کا صحیح ہوا. اسبا کس کو بنا رہے ہیں؟ اسبا تو جو ہے آپ نے پڑھا کہ جدہ کو ملتا ہے تو سدسی ملتا ہے، اس سے ہٹ کر ملتا ہی نہیں ہے، اور وہاں اسبا کی بات ہی نہیں آتی. بیٹا بیٹی کی طرح اسبا والی بات نہیں آتی ہے، یا بھائی بہن کی طرح، عینی بھائی عینی بہن کی طرح اسبا کی بات نہیں آتی. قریب والی محجوب. کچھ لوگوں نے صحیح لکھا ہے، کچھ لوگوں نے غلط لکھا ہے. غلط والے بھی اچھی خاصی تعداد میں ہیں. اب جو ہے دادی کی ماں اور پرنالی، جن لوگوں نے لکھا تھا سدس سے مشترک، وہ صحیح ہے. اب دو بات سمجھنے کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دادی کی ماں جو ہے یہ دادا کی سسرالی ہے. اس ماں تک جانے کے لیے دادا واسطہ نہیں ہے. اس ماں تک جانے کے لیے دادا واسطہ نہیں ہے. میں نے کیا لکھایا تھا بورڈ پر کہ دادا کی وجہ سے اوپر والی وہ دادیاں محجوب ہوں گی جس میں دادا واسطہ ہو. دادی کی ماں میں دادا واسطہ نہیں ہے، یہ دادا کی ساس ہے. دادا کی ساس ہے، دادا کی بیوی کی ماں. یہ دادی کون ہے؟ دادا کی بیوی ہے. دادا اور دادی کی ماں، یہ دادی کیا ہے؟ ہاں، وہ بات میں بعد میں آ رہا ہوں، محاذات والی بات بعد میں آ رہا ہوں. یہ دادی کیا ہے؟ دادا کی بیوی ہے، یہ میاں بیوی ہے، اور یہ بیوی کی ماں ہے. دادا دادی کیا ہوتے ہیں؟ میاں بیوی. تو دادی کی ماں دادا کے لیے کیا ہو گئے؟ دادی کی ماں ہو گئی دادا کے لیے ساس. تو ساس اور داماد میں جب رشتہ جو ہے جوڑیں گے میت سے، تو داماد کا واسطہ بننا ممکن نہیں ہے. داماد جو ہے الگ ہوتا ہے. داماد اور یہ ماں جو ہے ساس. تو داماد اور ساس جو ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے واسطہ، رشتے میں واسطہ نہیں بنتے ہیں. یہ تو الگ ہوتا ہے، وہ الگ ہوتا ہے. داماد ساس کا رشتہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ داماد کسی اور گھر کا ہوتا ہے اور ساس کسی اور گھر کی ہوتی ہے. تو بہرحال ساس کا رشتہ میت سے جوڑیں گے تو دادی کی ماں کا مطلب ہوا مرنے والے کے باپ کی ماں کی ماں. ہاں، یہ جو ہے دادی کی ماں کیا ہے؟ میت کے باپ کی ماں کی ماں. میت کے باپ کی ماں کی ماں.
देखिए दादा नहीं आया, बीच में वास्ता दादा का नहीं आया। मैयत के बाप की माँ की माँ, यह दादी की माँ का मतलब, दादा वास्ता नहीं हुआ। दादा वास्ता बनता जैसे इससे पहले वाली मिसाल में जब यहाँ परदादी लिखे थे, दादा वास्ता था, यानी दादा की माँ, वो परदादी महजूब हो गई थी। इसको उर्दू में परदादी ही बोलते हैं, लेकिन ये परदादी अलग है। इससे पहले जो परदादी लिखे थे वो अलग थी। बोलने के लिए उर्फ में इसको भी परदादी ही बोलते हैं, लेकिन ये परदादी कौन है? दादी की माँ है। और इससे पहले जो लिखे थे परदादी, वो दादा की माँ थी। मैंने सराहत कर दी थी, परदादी यानी दादा की माँ, वो महजूब हो जाएगी दादा की वजह से। दादा की माँ जो है वो महजूब हो जाएगी दादा की वजह से। दादा की माँ ये महजूब हो जाएगी, ये दादा की माँ महजूब हो जाएगी, जो इससे पहले लिखा था परदादी। ये भी परदादी है, ये भी परदादी है, ये हो गई महजूब। दादा की माँ ये परदादी महजूब, और दादी की माँ ये भी क्या? परदादी। ये भी क्या है? ये भी है परदादी। बोलने के लिए परदादी इसको भी बोलते हैं, इसको भी जो परदादी ही बोलते हैं। मैयत के बाप की माँ परदादी, लेकिन ये, हाँ ये भी परदादी है, और दादा की माँ ही परदादी। ये महजूब और ये महजूब नहीं। फर्क क्यों है? फर्क इसीलिए है, हाँ यहाँ बाप चूंकि जिंदा ही नहीं है, बाप जिंदा होता तो यही महजूब हो जाती थी। बाप अगर यहाँ जिंदा होता तो दादी की माँ भी महजूब हो जाती, क्योंकि बाप वास्ता है दादी की माँ में। और परदादी महजूब क्यों हुई? दादा वास्ता, क्योंकि दादा यहाँ मौजूद है, वारिसिन में दादा मौजूद है, और दादा जो है क्या यहाँ वास्ता है। तो जो लोग मर चुके हों उसको वास्ता जो है उसको हाजिब नहीं बनाते हैं, महजूब करने वाला नहीं बनाते हैं। जो मौजूद हो उसको महजूब करने वाला बनाते हैं, हाजिब। अब जो है, हाँ, अब जो दूसरी बात, दादी की माँ और परनानी दोनों में वास्ता दो ही है। मैयत के बाप की माँ दो वास्ता, दादी की माँ में दो वास्ता, परनानी में भी दो वास्ता, मरने वाले की माँ की माँ की माँ, यहाँ पर दो का वास्ता है। उम्मो उम्मे उम्मिल मैयत, मरने वाले की माँ की ये माँ है। ये माँ तो जिंदा है, ये पहली क्या है? जिंदा है। ये नानी मर गई, मैयत की ये माँ मर गई, मैयत की नानी मर गई, ये मैयत की परनानी है, ये जिंदा है। ये दो वास्ते हो गए, दो वास्ते। परनानी तक जाने के लिए दो वास्ते, और दादी की माँ में जाने के लिए भी दो वास्ते। पहला वास्ता बाप का, और दूसरा वास्ता इस माँ का। और ये माँ तो जिंदा है, मैयत के बाप की माँ ये माँ जिंदा है, वास्ता ही दो है, बाप और माँ का। तो दोनों जो है बराबर है दर्जे में, दादी की माँ और परनानी दर्जे में बराबर है, दर्जे में बराबर है, इसलिए सुदूस मुश्तरक हो जाएगा। एक सुदूस को दोनों के दरमियान बांट देंगे। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये अभी बात वाज़ेह नहीं हुई? जो बात समझ में ना आई वो पूछ लें। हम्म
اچھی بات ہے. بڑی مشکل سے پر آ گئی. چلیے خیر، مشکل سے صحیح اگر آ جائے تو بس ہے. آپ کے پاس موجود ہے نقشہ، آپ غور کر لے سکتے ہیں. جو الفاظ میں نے لکھائے تھے بورڈ پر اس سے بھی غور کریں. جی. اب اس میں چوتھی مثال جو ہے آپ کے سامنے. چوتھی مثال قریب والی دور والی کو محجوب کر دے گی. ہاں، قریب والی وارث نہ ہو رہی ہے. دادا اور دادی لکڑنا بھی. اب اس میں آپ بتلائیں. یہ پردادی کا مطلب یہ ہے دادا کی ماں ہے، یہ والی دادا کی ماں پردادی، یہ والی ہے پردادی. دادا کی ماں، یہ دادی کی ماں نہیں ہے، دادا کی ماں. اب بتلائیے کس کو کیا ملے گا. پردادی محجوب. لکڑ نانی یعنی پرنانی سے بھی اوپر، لکڑ نانی. ابھی دادا کی ماں پردادی. اور لکڑ نانی کون ہے؟ لکڑ نانی جو ہے مرنے والے کی ماں نانی، اس کی ماں پرنانی، اس کی ماں لکڑ نانی. یہ کیا ہے؟ زندہ. یہ کیا ہے؟ یہ زندہ. یہ لکڑ نانی یہی ہے. یہاں 3 واسطہ ہے اور یہاں 2 واسطہ ہے. 1 2 واسطہ، 1 2 3 واسطہ. لکڑ نانی یہ ہے مرنے والے کی ماں پہلا واسطہ، اس کی ماں دوسرا واسطہ، اس کی ماں تیسرا واسطہ، اور اس کی ماں یہ زندہ ہے. لکڑ نانی. دادا اسوا پردادی محجوب لکڑ نانی سدس. پردادی لکڑ نانی محجوب. جی. دادا اسوا پردادی محجوب لکڑ نانی سدس. باقی محجوب. دادا اسوا محض پردادی سدس لکڑ نانی دونوں جدات محجوب. چلیے آپ حضرات، بعض نے صحیح لکھا ہے اور بعض نے غلط لکھا ہے. غلط کرنے والے زیادہ ہیں، صحیح لکھنے والے کم ہیں. کسی قسم کی اولاد نہیں ہے دادا اسبا ہوگا. اسی قسم حالات یاد کیجیے آپ لوگ. کسی قسم کی اولاد مذکر و مؤنث نہ ہو تو باپ ہوتا تو وہ بھی اسبا، اور باپ نہیں ہے دادا ہے تو وہ بھی اسبا. الجد کل ابی، الجد کل ابی. اور پردادی محجوب اس لیے کہ دادا واسطہ ہے.
یہاں دادا واسطہ ہے تو پردادی محجوب ہو گئی. ابھی نیچے موجود ہے. یہاں دادا ہے اور دادا کی ماں پردادی محجوب. کیوں محجوب؟ چونکہ دادا واسطہ ہے. یہاں میں نے لکھ بھی دیا دادا کی ماں، تو دادا خود موجود ہے واسطہ، تو دادا کی ماں کو کیوں ملے گا؟ ابھی آپ نے پڑھا کہ دادا جو ہے اوپر والی کو محجوب کر دے گی. یہ نمبر 3 پر جو لکھایا میں اسی لیے لکھایا کہ آپ اس کو ذہن میں بیٹھائیں کہ دادا جو ہے اپنے سے اوپر والی کو محجوب کر دے گا جس میں دادا واسطہ بن رہا ہو. تو یہاں دادا جو ہے میں لکھ بھی دیا کہ دادا یہاں واسطہ ہے، یہ دادا کی ماں ہے، یہ دادا خود واسطہ ہو رہا ہے. تو دادا اپنے سے اوپر والی کو محجوب کر دے گا. نمبر 3 میں موجود ہے وہ. دادا اپنے سے اوپر والی کو محجوب کر دے گا جس میں دادا واسطہ بن رہا. اور یہاں واسطہ کیا ہے؟ موجود ہے. دیکھیے یہ پردادی کون ہے؟ دادا کی ماں ہے. دادا کہاں ہے؟ دادا یہ موجود ہے. اور لکڑ نامی موجود. بعض آپ میں سے جو ہیں محجوب دونوں لکھے ہیں وہ صحیح لکھے ہیں. یہ تھوڑے لوگ تھے. عبارت جو کل آئی تھی وہ یہ آئی تھی کہ القربا تحجب البعدا، قریب والی دور والی کو محجوب کر دے گی، خواہ قریب والی وارث ہو رہی ہو یا وارث نہ ہو رہی ہو. خواہ قریب والی وارث ہو رہی ہو یا قریب والی وارث نہ ہو رہی ہو، دور والی کو تو محجوب کر ہی دے گی. وارثتن کانت القربہ او محجوبتن، یہ سراجی کی عبارت کل آئی تھی. وارثتن کانت القربہ او محجوبتن، وارثتن کانت القربہ او محجوبتن، یہ عبارت تھی. وارثتن کانت القربہ او محجوب. القربہ تحجب البعد، القربہ سراجی کی عبارت یہ تھی القربہ تحجب البعد. یہ عبارت جو ہے القربہ سراجی کی جو اہم عبارت ہے، القربہ تحجب البعد، قریب والی محجوب کر دے گی دور والی کو، چاہے قریب والی وارث ہو رہی ہو یا محجوب ہو رہی ہو. اب یہاں پر دیکھیں پردادی اور لکڑنانی میں قربا کون ہے؟ پردادی. یہاں دو واسطے ہیں، پردادی میں دو واسطے ہیں، لکڑنانی میں 3 واسطے ہیں. یہ بودا ہے 1 2 3، چوتھی جو ہے چوتھی تو زندہ ہے، اس میں 3 کا واسطہ ہے اور یہاں 2 کا واسطہ ہے. پردادی میں 2 کا واسطہ ہے. تو پردادی ہو گئی قربا، لکڑنانی ہو گئی بودا. ایسے بھی آپ دیکھیں کہ پر والا جو ہے وہ برابر کا رہتا، پردادی پرنانی، نانی دادی برابر ہے واسطے میں، پردادی پرنانی برابر ہے واسطے میں، لکڑ دادی لکڑ نانی یہ برابر ہے واسطے میں. تو دونوں طرف الفاظ بھی دیکھیں آپ، پردادی پرنانی دونوں میں پر لگا ہوا ہے وہ برابر ہیں. اس کے اوپر ہے لکڑ دادی لکڑ نانی، تو لکڑ جب لگا ہوا ہے دونوں طرف تو برابر ہے. لکڑ دادی لکڑ نانی، تو لکڑ دادی لکڑ نانی یہ برابر ہے واسطے میں. لیکن پردادی اور ادھر لکڑ نانی، تو لکڑ کا مطلب مزید دور ہو گئی اور پردادی قریب رہی. لکڑ کے مقابلے میں پر جو ہے نانی ہے ادھر. تو ادھر سے آپ دیکھیں آپ ماں کے بعد نانی، ادھر باپ کے بعد دادی، پھر نانی سے اوپر پرنانی، دادی سے اوپر یعنی دادا کی ماں، دادا کی ماں پردادی، ادھر پردادی ادھر پرنانی، ادھر پردادی ادھر پرنانی یہ برابر ہے. ادھر لکڑ دادی اور ادھر لکڑ نانی یہ برابر. اس کے بعد لکڑ دادی لکڑ نانی اور اس کے بعد سکڑ دادی سکڑ نانی.
اور بھی اوپر جا سکتے. تو بہرحال پردادی کیا ہے؟ قربا. لکڑنانی کیا ہے؟ بودا. یعنی لفظوں سے بھی سمجھ سکتے آپ کہ لکڑ جو ہے اوپر ہے اور پر جو ہے نیچے ہے. جیسے پر پوتا، پر پوتی، لکڑ پوتا، لکڑ پوتی، سکڑ پوتا، سکڑ پوتی، یہ سب برابر ہے. لیکن پر پوتی یا پر پوتا بولنا ہے، پر پوتا ہی بولے، پر پوتا لکڑ پوتا. تو پر پوتا لکڑ پوتا میں پر پوتا قریب ہو گیا میت سے. تو پر والا قریب ہے، لکڑ والا دور ہے. پردادی قریب والی ہو گئی، لکڑنانی دور والی ہو گئی. لہذا قریب والی خود قریب والی جو ہے دور والی کو، قریب والی دور والی کو محجوب کر دے گی. پردادی لکڑنانی کو محجوب کر دے گی، چاہے پردادی خود بھی محجوب ہو رہی ہوں دادا کی وجہ سے. ایک القربا تحجب البعدا، قریب والی دور والی کو نقشہ تھا وہ. لیکن اسی میں جو ہے ایک ذہن ڈالیے میت کو ماں باپ نہیں ہے، دادا بھی نہیں ہے، دادی بھی نہیں ہے، نانی بھی نہیں ہے، بیٹا پوتا کوئی نہیں ہے، بھائی بہن وغیرہ. وہ بھائی بہن کو چھوڑ دیجئے، بس وارثین میں پردادا ہے، پردادی ہے، لکڑنانی ہے. کس کو کیا ملے گا؟ چلیے آخری بتلا کے درس کو ختم کریں گے. دادا اسباب پردادی سدس لکڑنانی محجوب. چلیے آگے والے بولیں. دادا اسبا پردادی سدس پر لکڑنانی محجوب. پردادا اسبا سدس پردادا اسبا لکڑنانی محجوب. پردادا اسبا اس کے بعد اور لوگ لکھیں. پردادا اسبا دادی سدس نانی محجوب. دادی کی وجہ پردادی لکھنا چاہیے اور لکڑنانی. اس میں جو ہے آپ لوگوں کا زیادہ تر صحیح ہو رہا ہے. پردادا اسبا باقی محجوب، یہ غلط ہو گیا. پردادا اسبا پردادی محجوب لکڑنانی محجوب، یہ غلط ہو گیا. پردادا اسبا پردادی سدس لکڑنانی محجوب، یہ صحیح ہو گیا. ہاں یہ صحیح ہے. پردادی سدس لکڑنانی محجوب، یہ صحیح ہے. پردادا اسبا پردادی سدس لکڑنانی محجوب، یہ صحیح ہے. لکڑنانی محجوب اور پردادی نہیں لکھے آپ. چلیے خیر. اس میں جو آپ لوگوں میں سے اکثر نے صحیح لکھا ہے. مشق کرانے سے پتا چلا کہ بات ذہن میں زیادہ بیٹھتی ہے. لکڑنانی محجوب، یہ بھی صحیح ہے. اسبا سدس محجوب، یہ بھی صحیح ہے. تو مشق جو ہے بہت ضروری چیز ہے. چلیے آج جو ہے زیادہ مشق ہوئی آپ لوگوں کی. اب یہاں پر جن لوگوں نے غلطی کی تو وہ اپنی غلطی جو ہے ذرا سمجھیں کہ پردادی کو جن لوگوں نے محجوب کر دیا، دو چار نے محجوب کر دیا تھا، پردادا کی وجہ سے پردادی کو محجوب کر دیا. ہاں ٹھیک ہے، آپ چلے جائیں، درس تو ختم ہو گیا. جن کی نماز کا وقت ہے وہ چلے جائیں.
اب درس آگے نہیں ہوگا، بس یہ مثال سمجھا کے بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، آپ جائیے. اصل میں مشق زیادہ کرانے سے جو ہے مسئلہ وقت کا بھی رہتا ہے. اور دادا اسبا اور دادی جو ہے سدس لکڑ نالی محجوب. پردادا پردادی کو محجوب نہیں کرے گا. اکثر لوگوں نے صحیح لکھا ہے، ان کو معلوم ہے کہ کیوں محجوب نہیں کیا. جنہوں نے غلط لکھا وہ سمجھائیں کہ پردادی کون ہے؟ پردادا کی بیوی ہے. تو شوہر کبھی بیوی کو محجوب کرتا ہے؟ شوہر جو ہے کبھی بھی بیوی کو محجوب نہیں کرتا ہے. ہاں تمرین دیں گے آج. شوہر جو ہے کبھی بھی بیوی کو محجوب نہیں کرتا ہے. تو پردادی کیا ہے؟ پردادا کی بیوی ہے. یہاں پردادا واسطہ نہیں ہے. پردادی تک جانے کے لیے میت کا رشتہ پردادی سے جوڑیے تو پردادا واسطہ نہیں ہے. دادا کی ماں جو ہے ظاہر سی بات ہے پردادا کی بیوی ہے. دادا کی ماں جو ہے وہ پردادا کی بیوی ہے. دادا کی ماں ہو تب وہ پردادا کی ساس ہو جائے گی. آپ کو وہاں اشتباہ ہو گیا. دادا کی ماں ہو، ماں کی ماں، تب وہ پردادا کی ساس ہو جائے گی. اور دادا کی ماں جو ہے پردادی، وہ تو پردادا کی بیوی ہے. پردادی جو ہے دادا کی ماں، پردادی یعنی دادا کی ماں پردادا کی بیوی ہوگی. جی تو شوہر بیوی کو محجوب نہیں کرتا ہے. لہذا پردادی سدس، پردادا اسبا اور قریب والی دور والی کو محجوب کر دے گی. لکڑوانی دور والی گودا ہے. تو یہ مثال ہو گئی وارثتن کانت القربا کی. قریب والی وارث ہو رہی ہو، قریب والی وارث ہو رہی ہے، دور والی کو محجوب کر دی. اور اس سے پہلے کی جو مثال تھی جب میں نے دادا لکھا تھا وہ مثال تھی محجوبتن کی. قریب والی خواہ محجوب ہو رہی ہو، القربا تحجب البعدا، قریب والی دور والی کو محجوب کر دے گی. ہاں قریب والی کیا ہو؟ محجوب ہو رہی ہو. وہ اس سے پہلے والی مثال تھی جب یہاں دادا لکھا ہوا تھا، جس میں پردادی محجوب ہو گئی تھی. تو بہرحال اس عبارت کو میں سمجھا رہا تھا مثالوں سے. تو یہ آج کا درس یہیں پہ اختتام کو پہنچتا ہے. اور ان باتوں کو ایک مرتبہ ریپیٹ کر لیجئے کاپیوں میں، اور اس پر غور کر لیجئے، تھوڑا وقت نکالیے تاکہ بات جو ہے جلدی سمجھ میں آئے. ورنہ یہیں بند کیا اور یہیں پر شروع کیا اگلے دن تو اس میں باتیں ذہن سے اتر جاتی ہیں. تھوڑا وقت نکالیے.